نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ علماء و مشائخ اعظام، مہمانان گرامی اور نہایت ہی خوش بخت حاضرین محترم، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ جس کی توفیق سے آج ہم سب اس عظیم الشان محفل ذکر مزمل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہیں۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کی یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج اس محفل پاک میں جو بزم غوث الاسد کے تحت انعقاد پذیر ہے، بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ڈسکہ میں عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ذوق اور شوق، آپ سب دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس بزم کے جملہ اراکین جنہوں نے آج کی یہ محفل سجائی ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کے مال میں، جان میں، رزق میں، علم میں، عمل میں ہر طرح سے برکتیں عطا فرمائے۔ دامِ درہم سخن جس دوست نے بھی ان کے ساتھ تعاون کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حاضری بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے اس محفل پاک کو آخرت میں بخشش کا ایک بہانہ بنا دے۔ آپ سب جانتے ہیں آج میں نے جو آیہ کریمہ کے چند الفاظ آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں، مجھے بزم کے دوستوں نے موضوع یہ دیا کہ آپ نے شان اہل بیت بیان کرنی ہے، اور اس میں ایک شان کہ جو آپ جلی حروف کے ساتھ ان کے بینرز پر، اشتہارات پر اور دعوت نامے پر آپ نے حدیث پاک پڑھی ہے، اس حدیث پاک کے مصداق شان مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہہ الکریم علیہ السلام، آپ کی شان بیان کرنی ہے۔ بڑی خوش بختی ہوتی ہے کہ ایسی محفل نصیب ہوں، اور اس دور میں دوستو ایک دو باتیں جو پیغام کے طور پر میں آغاز میں کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ خطیب کو جس کام کے لیے بلایا جاتا ہے اس کا کام تبلیغ کرنا ہے، اور کوئی ایک بات بھی اگر کسی کے ذہن میں بیٹھ گئی، دل و دماغ میں بیٹھ گئی، اور اس محفل پاک سے اگر کوئی شخص کچھ سبق لے کے چلا گیا تو ہمارا آنا بھی مفید ہوتا ہے، محفل کا سجانا بھی مفید ہوتا ہے۔ دیکھیں آپ سب بیٹھے ہیں، اتنا بڑا مجمع ہے، شکر ادا کریں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس دور میں اپنا اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہماری آنے والی نسلوں کو بھی ایسی ہی غلامی عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل پاک ہے،
آقا کا ذکر مبارک ہو تو عاشق کہتے ہیں ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آید جنید و با یزید اینجا۔ چونکہ آقا کی محفل ہے، ہر شخص کوشش یہ کیا کرے کہ وہ غسل کر کے آئے، صاف ستھرے کپڑے پہن کے آئے، اور ہر وقت محفل میں باوضو بیٹھنے کی کوشش کیا کریں، کیونکہ آقا کی محفل ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے جو پہلے سخنور لوگ تھے، جو جاننے والے تھے، جو مزاج آشنا تھے، بقول ایک سرائکی جملہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اے ملا نہیں کہیں کار دے، شیوے نہ جانن یار دے۔ یار کی جب بات ہوتی ہے تو جو شیوے جانتے ہیں نا، میں صفحہ بلاک میں منہاج القرآن میں بیٹھا اپنے ساتھیوں کے ساتھ تھا، مظفر وارسی صاحب نعت پڑھ رہے تھے، اچانک درمیان میں انہوں نے ایک جملہ کہا، کہنے لگے کہ میں آقا کے در کا سگ ہوں اور کتا ٹوپی نہیں پہنتا، اس لیے میں بھی ٹوپی نہیں پہنتا۔ نوجوان تھے، بات تو ظاہراً بھلی لگی کہ جو ایسے ہی آ کے محفلوں میں بیٹھ جاتے ہیں، مگر میں نے کہا کہ جو سخنور ہیں، جو جانتے ہیں حضور کی محفل کے آداب کو، محمد علی ظہوری رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے، فوراً ٹوکا، فرمانے لگے وارسی صاحب، کتا اگر ٹوپی نہیں پہنتا تو وہ لباس بھی نہیں پہنتا، میرے آقا کی محفل ہے، آپ کیا آداب سکھا رہے ہیں؟ حضور کی محفل ہو اور جوان آئیں، ان کی آنکھوں سے آنسو نہ نکلیں، آقا کی یاد میں آنسوؤں کی رم جھم نہ ہو، تو پھر محفل کیا ہوئی؟ یہ روپے پیسے کی برسات کی محفل نہیں ہوتی، یہ نمود و نمائش کی محفل نہیں ہوتی۔ میرے طاہر نے مجھے جملہ یاد ہے، اور ڈسکا والوں میں ببانگ دہل کہا کرتا ہوں، مجھے اپنے تشخص کو یہی تیمور کافی ہے، مجھے اپنے تشخص کو یہی تیمور کافی ہے، سگے دربار طاہر ہوں یہی میرا حوالہ ہے۔ مجھے میرے طاہر نے سب سے پہلا ایک درس دیا، 87-88 کی بات ہے، فرمایا کلاس تھی ہماری، جہاں سے یہ ہمارے اکرم شاہ آپ کے سامنے موجود ہیں گیلانی، یہ سرور صدیق صاحب موجود ہیں، شاہ صاحب موجود ہیں، پہلا درس تھا، فرمانے لگے آج کے بعد کوشش یہ کرو کہ بے وضو نہیں رہنا، بے وضو۔ میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، ڈسکا کا اتنا بڑا اجتماع ہے، میری محفل کا یہ خلاصہ ہے، میرے بیان کا خلاصہ اور میسج کیا کہ آج کے بعد بے وضو بے وضو بے وضو انشاءاللہ نہیں رہنا۔ جب 24 گھنٹے باوضو رہیں گے، جس گھر کی ماں باوضو ہو کے اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، جس کا گھر کا باپ باوضو ہو کے روٹی کما کے لاتا ہے، اور جس گھر کی بہن باوضو ہو کے اپنے بھائیوں کے لیے آٹا گوندتی ہے، اور جس گھر کی ماں اپنے بچوں کو باوضو ہو کے کھانا کھلاتی ہے، اللہ کی عزت کی قسم مجھ سے لکھوا لو، اس گھر کی اولاد کبھی گمراہ نہیں ہو سکتی۔ اس گھر کی اولاد کبھی بھی نافرمان نہیں ہو سکتی۔ وہ بھی امائیں تھیں، بچے کو پہلے دن جب مولوی صاحب کے پاس پڑھنے بھیجا،
انہوں نے اعوذ باللہ سے شروع کیا، بسم اللہ شریف پڑھائی تو اس بیٹے نے 15 پارے سنا دیے۔ انہوں نے پوچھا بیٹا کیا بات ہے، آج تو تیرا درس میں اس مدرسے میں پہلا دن ہے، تو نے 15 پارے کیسے سنا دیے؟ کہنے لگا ماں چکی پیستی تھی، ساتھ رب کے قرآن کی تلاوت کرتی تھی، میں 15 پارے وہاں سے لے کے آیا ہوں، 15 یہاں سے لے جاؤں گا۔ وہ بچے کہ جو کشتیاں جلا کے کہتے تھے جہاد اس کو کہتے ہیں کہ پیچھے نہیں دیکھنا، آج وہ صلاح الدین ایوبی، وہ محمد بن قاسم، وہ امام رازی، وہ امام غزالی، وہ سلطان، وہ محمود آج ہمارے ہاں پیدا کیوں نہیں ہو رہے؟ کیا آج رب بدل گیا ہے؟ معاذ اللہ۔ حضور کی امت پہ کرم اتنا ہے کہ باقی امتوں کے لیے رب کا فضل ہے، مگر آقا کی امت کے لیے فضل عظیم ہے۔ یہاں آج پھر ایسے دروس کی ضرورت ہے، ایسے مبلغین کی ضرورت ہے جو خود سراپا عمل بن کر تبلیغ کریں۔ اول خیش بعد درویش، پہلے اپنی اصلاح کریں پھر دوسروں کی کریں۔ میں آپ سے وعدہ نہیں لیتا کہ آج کے بعد جھوٹ نہ بولیں، آج کے بعد گالی نہ دیں، آج کے بعد آپ ایک دوسرے کا گلا نہ کاٹیں، آج کے بعد آپ کبھی بھی حسد نہ کریں، بغض نہ کریں، کینہ نہ کریں، آج کے بعد آپ کبھی بھی ماں باپ کی نافرمانی نہ کریں۔ آج کے بعد آپ سے وعدہ نہیں لیتا کہ ہمیشہ سچ بولیں، روزانہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، مگر اس بات کا بھی وعدہ نہیں لے رہا، دل میں چاہتا ہوں کہ ارادہ یہ پکا ہو جائے کہ آج کے بعد بے وضو نہیں رہنا، آج کے بعد بے وضو انشاءاللہ نہیں رہنا، بس پھر ہتھ کال ورلتے دل یار ول، پھر انشاءاللہ اگر طہارت ظاہری نصیب ہو گئی تو پھر باطنی طہارت میرا اللہ نصیب فرما دے گا، پھر زبان سے انشاءاللہ سرکار کا ذکر بھی جاری ہو جائے گا، زبان سے اسی گوشہ درود کا پیغام حلقہ درود کا جاری ہو جائے گا، اور زبان حضور کے درود پاک کی طرف خود بخود لگ جائے گی۔ کان جب اذان کی آواز سنیں گے تو انشاءاللہ خود بخود یہ پاؤں ہمیں مسجد کی طرف لے کے جائیں گے۔ اور یاد رکھیں، ایک بات کر دیتا ہوں، جو بندہ باوضو ہو کے سو جاتا ہے، کیونکہ ابھی آپ نے جانا ہے اور میں چاہتا یہ ہوں کہ کوئی بے وضو نہ سوئے، ابھی آپ نے جانا ہے، یاد رکھیں جو بندہ باوضو ہو کے سو جاتا ہے، فرشتے ساری رات اس کے لیے دعا مانگتے رہتے ہیں، اس کے لیے نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ یہاں تک آتا ہے روایات میں کہ جب بندہ کروٹ بدلتا ہے، سویا ہوا صرف کروٹ بدلتا ہے نا، تو فرشتے ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں مولا اس کی بخشش فرما دے۔ اگر سوئے ہوئے پہ اتنا کرم ہے تو جاگا بھی باوضو رہے گا تو رب کا کتنا کرم ہوگا۔ اب میں زیادہ لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، مگر میں نے چاہا کہ میسج پہلے دے دوں تاکہ ابھی آپ سب کی توجہ میری طرف ہے، اور شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ اس میسج کو پلے باندھ لیں، گھروں میں جائیں، محفلوں میں جائیں، انشاءاللہ یہ نسخہ بڑے کام کا ہے۔ جو آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بے شک اللہ رب العزت نے یہ ارادہ فرما لیا ہے
اور وہ اپنے ارادے کی تکمیل کر چکا ہے کہ اے اہل بیت، وہ تم سے ہر قسم کے نجس کو، ناپاکی کو دور فرما دے گا اور تمہیں ایسا پاک اور صاف کر دے گا جیسا کہ پاکیزگی کا حق ہے۔ ہمارے ہاں چونکہ ہم مسلک حق اہل سنت سے تعلق رکھنے والی اکثریت ہے، زوجہ کے بغیر گھر نہیں ہوتا، زوجہ گھر میں ہو تو تب وہ بیت ہوتا ہے۔ اہل بیت میں ازواج مطہرات بے شک شامل ہیں، کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا گھرانہ اہل بیت کے بغیر نہیں تھا، ان گھر والیوں، ان ازواج مطہرات کے بغیر نہیں تھا، وہ گھر میں شامل تھیں۔ مگر اس آیہ کریمہ میں اللہ رب العزت نے اہل بیت سے کیا مراد لیا؟ کون لوگ اہل بیت ہیں؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا کی زوجہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے گھر میں تھی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، تھوڑی دیر کے بعد آپ فرماتی ہیں کہ حسنین کریمین تشریف لائے، ان کے ساتھ ان کی امی جان تھیں، ساتھ ان کے والد مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ فرماتی ہیں کہ یہ چاروں شخصیات تشریف لائیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں اپنے قریب بٹھایا اور اپنی چادر مبارک ان کے اوپر کر دی۔ جب اوپر چادر مبارک کی تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں اللہ رب العزت نے یہ آیہ کریمہ اتاری، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ آیہ کریمہ اتری، میرے آقا نے چادر مبارک اوپر کی، اب چادر ایک تھی، نیچے 5 تن تھے، جب اوپر سے آیہ تطہیر اتری تو 5 تن پاک ہو گئے۔ کون؟ اب یہ 5 تن ایک چادر کے نیچے تھے۔ اللہ رب العزت نے جب آیہ تطہیر اتاری، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میری اہل بیت ہیں، اے میرے مالک جو انہیں دوست رکھے تو بھی انہیں دوست رکھ، جو ان کا دشمن ہو تو بھی ان کا دشمن ہو جا۔ اب یہ دعا مانگی، مختلف الفاظ ہیں روایات کے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کی زوجہ ارشاد فرماتی، عرض کرتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا میں ان میں شامل نہیں ہوں؟ آقا نے فرمایا ام سلمہ تو اپنی جگہ پہ رہے، تو بہتر جگہ پہ ہے۔ گویا جو مقام انہیں ملا ہے وہ ان کا مقام ہے کہ وہ ازواج مطہرات ہیں۔ اب ان کی شان یہ فرمایا تو بہتر جگہ پر ہے، وہ ازواج مطہرات ہیں۔ یاد رکھنا زوجہ کسے کہتے ہیں؟ لوگ یہاں لڑائی جھگڑے کرتے پھرتے ہیں، کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام معاذ اللہ چلے گئے۔ میں پوچھتا ہوں دنیا میں جس کا شوہر دنیا سے چلا جائے اس کی بیوی کو کیا کہتے ہیں؟ جی دسکا والو، جس کا شوہر دنیا سے چلا جائے اس کی بیوی کو کیا کہتے ہیں؟ بیوہ کہتے ہیں، بیوی نہیں کہتے۔ ہاں جب تک زوج موجود ہے وہ زوجہ کہلاتی ہے، اگر زوج موجود نہ ہو اس کا نام بدل جاتا ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں اس کا زوج، اس کا شوہر سر پہ موجود نہیں رہا، اب یہ بیوہ ہو گئی ہے۔ مگر یاد رکھو 1400 سال بیت گئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات 1400 سال پہلے بھی ازواج کہلاتی تھی، آج بھی ازواج مطہرات کہلاتی ہیں، قیامت تک ازواج مطہرات کہلائیں گی،
کیوں کہ ان کا نکاح کسی عام سے نہیں ہوا، ان کا نکاح رب کی رحمت سے ہوا ہے۔ اللہ کی رحمت چونکہ گئی نہیں ہے اس لیے ان کا نام کبھی بدلا نہیں ہے۔ اب فرمایا تو بیٹھی رہے، تو بہتر مقام پہ ہے۔ کیا بہتر مقام دیا کہ کائنات کی سب عورتیں جن کا شوہر دنیا سے جائے گا وہ بیوہ کہلائیں گی، مگر آقا کی ازواج مطہرات کبھی بھی بیوہ معاذ اللہ نہیں کہلائیں گی۔ کیوں نہیں کہلائیں گی؟ کہ ان کا شوہر دنیا میں قیامت تک کے لیے موجود ہے، ان کے شوہر کی نبوت قیامت تک کے لیے اور اس کے بعد بھی موجود ہے، اور ہمیں سمجھانے والے موجود ہیں جو بتاتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اب سمجھے، فرمایا یہ میری اہل بیت ہیں۔ جب فرما دیا تو اس سے مراد کیا ہوا کہ اہل بیت میں یہ 4 ہستیاں ہیں جنہیں میرے آقا نے اہل بیت ڈکلیئر کیا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین فرماتے ہیں کہ ہم نے آقا کا عمل مبارک دیکھا۔ اس آیے کریمہ کے اترنے کے بعد میرے آقا روزانہ مولا کائنات کا دروازہ فجر کے وقت کھٹکھٹاتے اور فرماتے الصلاۃ یا اہل البیت، الصلاۃ یا اہل البیت، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ آیے کریمہ میرے آقا پڑھتے الصلاۃ یا اہل البیت فرماتے۔ صحابہ کہتے ہیں حضور نے یہ عمل 6 ماہ تک کیا، کسی نے کہا 8 ماہ تک کیا۔ روزانہ میرے آقا کا یہ عمل فرمانا، روزانہ مولا کائنات کا دروازہ کھٹکھٹانا، اس بات کی توثیق ہو رہی تھی کہ لوگوں اہل بیت کا گھرانہ میرے علی کا گھرانہ ہے۔ اور یہ چونکہ 5 ہیں، میں آج الحمدللہ ثم الحمدللہ تحدیث نعمت کے طور پہ سنا رہا ہوں۔ تصورات کی دنیا میں اس مالک کی بارگاہ میں پہنچا، پوچھا اے اللہ یہ جو 5 تن ہیں کیا ان سا کوئی اور بھی ہو سکتا ہے؟ ایک جواب نصیب ہوا۔ وہ جواب کیا تھا سنیے گا، جو بن کر 5 تن آئے کوئی ان سا نہیں بنتا، جو بن کر 5 تن آئے کوئی ان سا نہیں بنتا، اگرچہ میری نگری میں یہاں کیا کیا نہیں بنتا، محمد مصطفیٰ راز خدا ہیں جانتے تو ہو، بنائے اس نے لاکھوں ہیں مگر ویسا نہیں بنتا۔ سنتے جائیے گا، بیان کیسے کروں میں عظمت و سیرت گھرانے کی، جو ان کی زندگی گزری وہ ایک لمحہ نہیں بنتا، ذات بننا تو دور کی بات ہے، عرض کر رہا ہوں جو ان کی زندگی گزری وہ ایک لمحہ نہیں بنتا۔ اب دل سنبھال کے بیٹھنا ڈسکا والوں، عقل والوں نے فتوے لگائے تھے میرے اگلے مصرے پر، سننا علی بننا بہت مشکل، بنانا اور بھی مشکل، علی بننا بہت مشکل، بنانا اور بھی مشکل، نئی زہرا نیا احمد نیا کعبہ نہیں بنتا، تو ہی تیمور بتلا دے حقیقت ساری دنیا کو، جو کربل میں کیا سید نے ایک سجدہ نہیں بنتا، جو بن کر 5 تن آئے کوئی انسا نہیں بنتا۔ یہ 5 تن ہیں، اور قربان جائیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مولا کائنات خود راوی ہیں، فرماتے ہیں میرے آقا نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، لوگ حساب و کتاب میں مصروف ہوں گے، اور اے علی، اے فاطمہ، اے حسن، اے حسین، ہم اللہ کے دسترخوان پہ بیٹھے ہوں گے۔ یہ فرمانا تھا کہ مولا کائنات نے چپکے سے عرض کی آقا جو ہم سے محبت کرنے والے ہیں وہ کہاں ہوں گے؟
میرے آقا نے فرمایا علی گھبرا نہیں، جو ہم سے محبت کرنے والے ہوں گے قیامت کے دن وہ بھی ہمارے ساتھ اللہ کے دسترخوان پہ بیٹھے ہوں گے۔ دوسری حدیث سننا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، فرماتے ہیں میں ایک درخت ہوں، علی اس کا شگوفہ ہے، فاطمہ اس کی ٹہنی ہے، حسنین اس کا پھل ہے، اور ہم سے محبت کرنے والے اس درخت کے پتے ہیں۔ دسکا والوں مجھے ذوق چاہیے، کس درخت کے پتے کہہ رہا ہوں؟ فخر کرو علی علی کرنے والو، فخر کرو پنجتن پاک کے ماننے والو۔ فرمایا میں درخت ہوں، علی اس کا شگوفہ ہے، فاطمہ اس کی ٹہنی ہے، حسنین اس کا پھل ہیں، اور ہم سے محبت کرنے والے اس درخت کے پتے ہیں۔ اب جس شجرے سے تعلق رکھتے ہو آؤ اس شجرے کی عظمت کو دیکھو۔ میرے آقا نے فرمایا من ماتا علی حب آل محمد ماتا مومنا، کہیں فرمایا من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، کہیں فرمایا من ماتا علی حب آل محمد ماتا مغفورا۔ اس اہل بیت کا ذکر کر رہا ہوں کہ جس کے بارے میں فرمایا جو میری آل کی محبت میں مرے گا اللہ تعالیٰ اسے حالت ایمان میں اٹھائے گا۔ فرمایا جو میری آل کی محبت میں مرے گا اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے پاک کر دے گا۔ جو میری آل کی محبت میں مرے گا فرمایا اللہ اسے شہادت کا رتبہ عطا کرے گا۔ اب دیکھو جس آل کی محبت کیا کچھ نہیں ہے پلے، عمل کچھ نہیں، کسی نماز کا ذکر ہے، کسی روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا، کسی عمل کا۔ عمل کون سا ہے؟ محبت۔ من مات علی حب آل محمد، محبت کی ہے۔ وہ بندہ جو آل سے محبت کرتا ہے اللہ اسے مومن کی حالت میں اٹھاتا ہے، حالت ایمان میں اٹھاتا ہے، گناہوں سے پاک اٹھاتا ہے، اسے شہادت کا رتبہ عطا کرتا ہے۔ دوستو میرے آقا کا میلاد یہی ہے کہ حضور کی سیرت پہ بھی عمل کرنے والے بن جاؤ تاکہ غیر تانا نہ دے۔ وہ کہتے ہیں میلاد تو مناتے ہیں سیرت پہ عمل نہیں کرتے، مگر دوستو ہم عمل والے بھی ہیں، حضور کی سیرت پہ عمل بھی کرتے ہیں اور حضور کا میلاد بھی مناتے ہیں، یہی ذکر پنجتن پاک کا کرتے ہیں۔ سنتے چلے جانا ان کی فضیلت کیا ہے کہ وہ رب ہو کے آپ کے قریب ہے نا سیالکوٹ، میرے طاہر نے کن پہ خطاب فرمایا تھا، کاف نون لفظ کن، ہو جا۔ اب وہ کیا تھا آپ سنیں، اللہ آپ کا ذوق سلامت رکھے، مگر میں عرض کر رہا ہوں جو وہ ارادہ فرماتا ہے اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، وہ جب بھی ارادہ فرماتا ہے اس شے سے کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ اب اس نے ارادہ کیا فرمایا کہ اہل بیت وہ تم سے ہر قسم کے نجس کو دور فرما دے گا۔ ناپاکی کیا ہے، نجس کیا ہے، برائی کیا ہے؟ دوستو وہ فرماتا ہے لوگوں شراب کے قریب نہ جاؤ، وہ فرماتا ہے برائی کے پاس نہ جاؤ، وہ روکتا ہے سارے بندوں کو جھوٹ کے پاس نہ جاؤ، لوگوں نجس چیزوں کے پاس نہ جاؤ، ناپاکی کے قریب نہ جاؤ، جھوٹ کے پاس نہ جاؤ، تم بغض کے پاس نہ جاؤ، کینہ کے پاس نہ جاؤ، شراب کے پاس نہ جاؤ، فلاں برائی کے پاس نہ جاؤ، فلاں برائی کے پاس نہ جاؤ۔ مگر جب اس پوری کائنات میں باری آتی ہے میرے آقا کی آل کی تو باقی ساری کائنات سے فرماتا ہے لوگوں فلاں برائی کے قریب نہ جاؤ، فلاں برائی کے قریب نہ جاؤ۔ مگر جب اہل بیت کا ذکر آتا ہے تو
फरमाता है ए बुराई पीछे हट जा, मेरे मोहम्मद की आल के करीब ना जाना। बाकी सबसे क्या फरमाता है, तुम बुराई के करीब ना जाना, मगर जब जिक्र अहले बैत होता है तो वो रब होके फरमाता है खबरदार ए बुराई मेरे महबूब की आल के पास ना जाना। कभी गौर किया करो, वो जिक्र कि जिस जिक्र से रूहों को तस्कीन मिलती है, याद रखो वो जिक्र कि जिस जिक्र से रूहों को जिला मिलती है, जिस जिक्र से आज हम सब यहां पे जमा हुए हैं, याद रखो मैं और आप क्या चीज हैं, कैसे जिक्र कर सकते हैं उनका कि जिनका जिक्र अल्लाह करे और उनके लिए फरमाए ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान फरमा दे, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ए हबीब ऐलान कर कि मैं तुमसे इस तबलीग रिसालत के सिला के तौर पर कोई शय नहीं मांगता, कोई अजर नहीं मांगता, लेकिन चाहते हो कि दीन और दुनिया में भला हो तो फिर इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मेरे कराबत दारों से मवद्दत करते रहना। अब मोहब्बत क्या है और मवद्दत क्या है, याद रखो, तफसील से जिक्र नहीं करना, मेरा आधा वक्त तकरीबन खत्म हो चुका। आधा वक्त किस पे करना है, ये जो 5 तन हैं, याद रखो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करम है, हुजूर की रहमत है, आका की करम नवाजी है कि हम एक तरफ अगर अहले बैत को रखते हैं तो दूसरी तरफ जमी सहाबा को रखते हैं। हमारे दरमियान आका की मोहब्बत है, तराजू में महरवर मरकज हुजूर की मोहब्बत है। एक तरफ अहले बैत हैं तो दूसरी तरफ सहाबा है रिदवानुल्लाहि अजमाइन, इसलिए हम जिंदा जावेद हैं। हमारे यहां ये मोहब्बतें पाई जाती हैं। अब देखो, अगर हम ये देखें कि अहले बैत के साथ क्यों इस तरह हमारी मुअद्दत है, तो दोस्तों उस रब ने बाकी सारी कायनात से, मैं बार बार ये जुमले कहूंगा कि बाकी सारी कायनात के लिए मोहब्बत का लफ्ज है। कौन सा लफ्ज? मोहब्बत। कहा नबियों से मोहब्बत करो, रसूलों से मोहब्बत करो, वलियों से मोहब्बत करो, माँ बाप से मोहब्बत करो, औलाद से मोहब्बत करो, पीरो मुर्शिद से मोहब्बत करो, इंसान से मोहब्बत करे। मगर याद रखो, जब पूरी कायनात के साथ मोहब्बत का हुक्म है तो यहां अहले बैत के साथ, कराबतदारों के साथ मवद्दत का हुक्म क्यों? दोस्तों मोहब्बत और मवद्दत में एक फर्क होता है कि मोहब्बत जुदाई गवारा कर लेती है, मगर मवद्दत में जुदाई हराम होती है। मवद्दत में जुदाई हराम होती है। कैसे? कि मोहब्बत आपको मुझसे हो सकती है, मुझे आपसे, मोहब्बत औलाद से है, मोहब्बत बीवी से होती है, मोहब्बत मां बाप से होती है। मगर बेटा अगर इंग्लैंड में रहता हो, फोन पे कहेगा दिल तो करता है आ जाऊं, मगर मजबूरी है। मोहब्बत में जुदाई गवारा है। इंसान तो इंसान, जानवर भी मोहब्बत करते हैं। जंगल से शेर को ले आओ, पिंजरे में बंद कर दो तो वो जिंदा रहना गवारा करता है। मगर दोस्तों उसे जंगल से मोहब्बत है तो तब जिंदा है, जंगल के बगैर वो रह सकता है। मगर इस दुनिया में कोई मवद्दत की मिसाल भी लाओ तो समझ आ जाएगी कि मवद्दत भी इसी दुनिया में रहती है, मवद्दत वाले भी इसी दुनिया में रहते हैं। मोहब्बत बाकी सबके साथ है, मगर मवद्दत सिर्फ अहले बैत के साथ है। जब मवद्दत की मिसाल देखते हैं तो इसी दुनिया में नजर आता है लोगों कि मवद्दत मछली को पानी के साथ होती है। जब उसे पानी से निकाल दिया जाता है वो मरना तो गवारा करती है, जिंदा रहना गवारा नहीं करती।
زندہ رہنا گوارا نہیں کرتی. اور مودت والے ہی ہوتے ہیں جن پہ امتحان ہوتے ہیں. پہلا امتحان ہوا وطن سے جدائی، دوسرا امتحان ہوا اس کے جسم پہ تم نے چھری چلائی، تیسرا امتحان ہوا اس مچھلی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، چوتھا امتحان ہوا اسے جلتے کڑھائی میں ڈال دیا، پانچواں امتحان ہوا تم نے کھا لی، سمجھا ختم ہو گئی. مگر دیکھ مودت والے، ان کی مودت دیکھ، جب تو نے سمجھا کہ میں نے اسے ختم کر دیا، یہ تیرے پیٹ کے اندر گئی، اندر جاتے ہی اس نے کہا پانی تو لا. بندہ سوچتا ہے ابھی تو مچھلی کھائی ہے، یہ پانی کی پیاس کیسے آ گئی؟ اس نے کہا تو محبت والا ہے، میں مودت والی ہوں، میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکی تھی، میں اس کے بغیر مر کے بھی نہیں رہتی. تو نے سمجھا ختم ہو گیا، مگر یاد رکھ حد ہو گئی حسین تیرے انتقام کی. تو نے یزید نام بھی گالی بنا دیا کہ رہتی دنیا تک پوری دنیا میں حسین ہر محلے میں نظر آتا ہے، ہر گلی میں نظر آتا ہے، ہر شہر میں نظر آتا ہے، ہر ملک میں نظر آتا ہے، مگر یزید نام رکھنا بھی کوئی گوارا نہیں کرتا. یہ کیا ہے دوستو؟ وہی کرم ہے کہ ان سے مودت کا حکم ہے. گویا اگر اس درخت کے پتوں والے ہو، اس رب کے دسترخوان پہ بیٹھنا چاہتے ہو تو پھر یہ ذکر کیا کرو. کون سا ذکر؟ میرے آقا نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ. فرمایا جس جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے. کون مولا ہے؟ جمیع صحابہ رضوان اللہ اجمعین کا اجماع تھا. فرماتے کننا نعرف المنافقین ببغضہم علیًا. فرماتے ہم نے مومن اور منافق میں اگر پہچان کرنا ہوتی ہم علی کا نام جپتے، جو نام سن کے خوش ہوتا ہم کہتے مومن ہے، جس کے ماتھے پہ بال آ جاتا ہم کہتے مومن نہیں منافق ہے. کون ہے؟ منافق ہے. یہ کن کا فتویٰ ہے؟ ڈر گئے ہو لگتا ہے ڈسکا والو. تم نے سنیوں کی زبان سے ایسی باتیں نہیں سنی، کان ترس گئے تھے. تم نے ایسی ذکر والی، اللہ اکبر. یار وہ تو زیادہ ڈوز ہو جائے گی، یہ تو کم نہیں برداشت کر رہے. ان بیچاروں نے ابھی نچلی ڈوز نہیں ابھی سنی. بھئی مقصد دیں جہاں ڈسپرین کی شاید سب ضرورت ہو، تو یہاں تو ڈسکا میں پھر آؤں گا تو انشاءاللہ بڑی ڈوز بھی دوں گا. مگر آپ کو پتہ ہے نا یہ خود خطیب ہیں. کون ہے؟ خطیب ہے نا. تو خطیب کا کام کیا ہوتا ہے؟ دوسرے خطیب کو اور زیادہ نکات دے دینا، کہنا یہ بھی بیان کریں. میں عرض کر رہا ہوں یہ پہلی سٹیج والے ابھی نہیں بنے. پہلی سٹیج کون سی؟ جمیع صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا اجماع کس بات پہ تھا؟ ہم مومن اور منافق میں اگر پہچان کرنا چاہتے تو نام علی لیتے. جو مسکرا دیتا ہم کہتے پکا مومن ہے، پکا. اور تمہیں تو آج تک شاید ڈسکا والوں خبر ہی نہیں مسلمان کون ہے اور مومن کون ہے. تم نے تو ایک طبقے کو مومن بنا دیا نا. ایک جملہ اللہ گری کے رحمت فرمائے اشفاق احمد زاویہ والے، وہ کہتے ہیں گجرانوالا کا ایک ریڑی باندھ تھا. میں نے اس بابے سے پوچھا، کہا بابا جی مسلمان اور مومن میں کیا فرق ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا بیٹا فرق تو اتنا زیادہ نہیں ہے، بات سمجھ کی ہے. کیا؟ فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجھے بتایا، ایک جملہ ارشاد فرمایا. اس بابا جی ریڑی لگاتے تھے. اشفاق احمد صاحب فرماتے ان بابا جی نے مجھے بتایا بیٹا فرق صرف اتنا ہے
مسلمان وہ ہے جو رب کو مانے اور مومن وہ ہے جو رب کی مانے۔ دسکا والوں میرا ایک جملہ دل میں رکھ لو، ہو سکتا ہے کام آئے۔ مسلمان وہ جو رب کو مانے اور مومن وہ جو رب کی، اور رب کیا منوا رہا ہے؟ انما یرید اللہ، لوگو جگر جگر ہے، دیگر دیگر ہے، ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں جو اہل بیت کا ماننے والا اس محفل میں بیٹھا ہے۔ سنیں، اس رب نے اپنے حبیب کا ذکر کیا، اپنے حبیب کی آل کا ذکر کیا۔ آؤ اس ذکر پاک سے ایک گوشہ، فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ۔ کیا فرمایا؟ فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی، بھئی جس کا مولا ہے وہ کہے گا۔ ابھی انشاءاللہ جس نے نعرہ نہیں لگایا، میں نے تو کہا تھا نا آدھا وقت میرا ختم ہوا، مگر میں اس سے بھی آدھا اب کروں گا کیونکہ شاہ صاحب قبلہ تشریف لے آئے۔ سنیں، سیدہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اپنے ابا جان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتی ہیں، ابا جان کیا وجہ ہے کہ میں اکثر دیکھتی ہوں کہ حضور علیہ السلام تشریف فرما ہوتے ہیں اور آپ حضرت علی کا چہرہ دیکھتے رہتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹی عائشہ، اس لیے دیکھتا رہتا ہوں کہ میں نے آقا کا فرمان سنا ہے، النظر الی وجہ علی عبادہ، جو علی کا چہرہ دیکھتا ہے وہ بھی عبادت کرتا ہے۔ اب تائیدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جنہیں صحابی کا ٹائٹل خود اللہ نے دیا ہے، باقی جمیع صحابہ دسکا والوں انہیں کسی مفسر نے کہا، کسی محدث نے کہا، کسی معلم نے کہا، کسی مدبر نے، کسی مفکر نے، مگر ابو بکر وہ ہے جسے صحابی خود اللہ نے فرمایا ہے، جسے صداقت کا ٹائٹل بھی اللہ نے بھیجا، صدیق لقب عطا کیا۔ اس صدیق اکبر کا عقیدہ کیا تھا؟ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ میں تصورات کی دنیا میں پہنچا، اے ام المومنین، دیکھا انہوں نے جو اس دور میں تھے، یہ آنے والے کیا کریں گے؟ فرماتی ہیں گھبراؤ نہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے، فرمایا ذکر علی جن عبادہ، جو علی کا ذکر کرے گا وہ بھی عبادت کرے گا۔ ہم پھر پہنچے ام المومنین کی خدمت میں، پوچھا ذکر وہ کرتا ہے جس کی زبان ہو، دیکھتا وہ ہے جس کی نظر ہو۔ اے ام المومنین، اگر دونوں نہ ہو تو کیا کریں؟ فرماتی ہیں گھبرا نہیں، میرے آقا نے یہ بھی فرمایا ہے حب علی عبادہ، جو علی سے پیار کرتا ہے وہ بھی عبادت کرتا ہے۔ اب علی سے پیار بھی عبادت ہے، علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے، علی کا نام بھی عبادت ہے، علی علی کرنا بھی عبادت ہے۔ تو ڈسکا والوں، جو سنی ہے، شیعہ ہے، اہل حدیث ہے، دیوبندی ہے، مجھے مسالک کی خبر نہیں، مگر جو محمد عربی کو ماننے والا ہے وہ ذکر علی سے خوش ہوتا ہے، وہ ذکر علی سے خوش ہوتا ہے۔ کیوں کہ یہ ایک ذکر ہے جس کا بار بار کرنا عبادت ہے۔ کون علی ہے؟ علی کے نام سے دل کو سرور ملتا ہے، خیال و فکر کو تازہ شعور ملتا ہے، نصیب جیسے بھی ہوں یا علی مدد کہہ کر خدا سے جتنا بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ کون علی ہے؟ نیاز مند کی حاجت روائی کرتا ہے، خدا نہیں ہے وہ لیکن خدائی کرتا ہے، مانگنے کا سلیقہ نہیں تمہیں ورنہ
علی تو آج بھی مشکل کشائی کرتا ہے۔ کون علی ہے؟ سنو، مومن تو مومن ہے۔ روپ کمار دیوی انڈین شاعرہ ہے، ہندو ہے، کہتی ہے اللہ سے ایک حرف جلی مانگ رہی ہوں، یزداں کی ولایت سے ولی مانگ رہی ہوں، لوگ کر دیا کونین کو دیوالیہ، میں اس کے خزانے سے علی مانگ رہی ہوں۔ دوستو، اس گھرانے کی محبت ایمان کا مرکز و محور ہے۔ اس محبت کے بغیر، میں نے عرض کیا، کوئی مومن جیسا بھی ہے دوستو وہ زندہ نہیں رہ سکتا، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 صحابہ کو اپنے پاس رکھا۔ یاد رکھیے گا، چاروں کا نام ہم جپتے ہیں نا، جو مشہور ہیں، جن کا نام ہم لیتے ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مگر میں یہ محبت کا جو میسج دینا ہے، پیغام دینا ہے، اس اہل بیت کی محبت سے، تینوں صحابہ رضوان اللہ اجمعین کو آقا نے اپنے پاس رکھا، مولا کائنات کو نجف اشرف میں رکھا۔ اب سمجھیں کیوں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا فیض اب قیامت تک چونکہ بصورت ولایت بھی چلنا تھا، میرے آقا نے مولا کائنات کو ادھر رکھا تاکہ اس بارگاہ میں جو بھی آئے وہ فیض لے کے جائے۔ اب یہاں اس لیے کہ جو مہذب شاگرد ہوتے ہیں استاد کی موجودگی میں نہیں بولتے، استاد کی موجودگی میں وہ خود مفتی یا علامہ نہیں بنتے۔ اب حضور کی بارگاہ میں تینوں یار تھے، کہا کوئی ان کے پاس آئے گا کہیں گے حضور کے پاس جاؤ۔ اب آقا نے حکمتاً ایک حکمت جو رفع نے بیان کی، کہا حکمتاً مولا کائنات سے یہاں رکھ کے فرمایا اب اس کی بارگاہ میں جو بھی آئے 5 تن کا فیض جس نے پانا ہے، فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، قیامت تک جس نے جو فیض لینا ہے علی کے در پہ آ جائے اسے ملتا رہے گا۔ اب کوئی چشتی جائے، سہروردی جائے، نقشبندی جائے، کوئی قادری جائے، اس بارگاہ سے کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں آتا۔ اب دوستو آؤ پھر سے ڈسکا کی سرزمین پر بیٹھ کر آپ ہی کے ذکر پہ، آپ ہی پہ اینڈ کر رہا ہوں۔ دعا فرمائیں سیدزادوں کی موجودگی میں کہ اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں ہمیشہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے ایسا نوازے کہ ہم عملاً بھی آقا کی سیرت طیبہ کو اپنانے والے بن جائیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔